بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، نیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، ان پر ایمان اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں متنبہ کرے یا نہ کرے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یاد رہے بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج و چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے، جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، بس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بنا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے
تو اس آتش سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے. حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی. بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے. لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے. جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر آخر کار وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اسرار خلقت بشر کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتا. فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے، جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے. یقیناً تو ہی بہتر جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو. پس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں. نیز جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب جانتا ہوں. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، پھر جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا اور ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگا. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.
اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور میری نازل کردہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف میرے غضب سے بچنے کی فکر کرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز کا سہارا لو، اور یہ نماز بارے گراں ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں، جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوسالہ کو باغرض پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت، کتاب اور فرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے گوسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں کہا گیا تھا دوسرے قول سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا، اپنا عصا پتھر پر مارے، بس پتھر پر عصا مارنے کے نتیجے میں اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا،
اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کریں، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ کی جگہ ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسا ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانتے ہو تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت و محتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور وہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابعین میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑ رکھو اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو، اس طرح شاید تم بچ سکو۔ پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت ہفتے کے بارے میں تجاوز کیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا تھا ذلیل بندر بن جا۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا پناہ بخدا میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ وہ بولے اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بجا لا۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے، بس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہ نکلتا ہے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر
اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ ان میں کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ اپنے خیال خام میں رہتے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کریں۔ پس ہلاکت ہو ان پر اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہو ان پر اس کمائی کی وجہ سے۔ اور یہودی کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر تہمت باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو، اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب برگشتہ ہو گئے اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، پس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نمایاں نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکام لے کر آئے تو تم اکڑ گئے، پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل خلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ صرف اس بات کی ضد میں خدا کے نازل کیے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے،
بس وہ اللہ کے غضب بالائے غضب میں گرفتار ہوئے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور بتحقیق موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ کو اختیار کیا اور تم لوگ ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا اور حکم دیا تھا جو چیز توریت ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں گوسالہ رچ بس گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے بہت برے تقاضے کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کے بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور تم اس بات میں سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو، اور وہ موت کے متمنی ہرگز نہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس نے تو اس قرآن کو باذن خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار صرف بدکردار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اور سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین جو کچھ پڑھا کرتے تھے یہ یہودی اس کی پیروی کرنے لگ گئے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ اس علم کی بھی پیروی کرنے لگے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، جب تک اسے خبردار نہ کر لے کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، کہیں تم کفر اختیار نہ کر لینا۔ مگر لوگ ان دونوں سے وہ سحر سیکھ لیتے تھے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رساں ہو اور فائدے مند نہ ہو، اور بتحقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا ثواب کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ سمجھ لیتے۔
اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہا کرو، اور رسول کی باتیں توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت نازل کرتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے قبل موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل دے وہ حتماً سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ مسلمانوں، اکثر اہل کتاب حق واضح ہو جانے کے باوجود محض اپنے بغض اور حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کرے اور نظر انداز کر دے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ یقیناً اس کا خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن۔ اور یہود کہتے ہیں نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب کسی بنیاد پر استوار نہیں، حالانکہ وہ یہود و نصارہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی، بس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں مگر خوف کے ساتھ۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، بس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا بڑا علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع فرمان ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا۔ اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائے۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس علم کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا بس وہی گھاٹے میں ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے، اور اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اس سے معاوضہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد سے بھی؟ ارشاد ہوا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق اور مقام امن قرار دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی، اے رب اسے امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں انہیں ثمرات میں سے رزق عنایت فرما۔ ارشاد ہوا، جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر، اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں ہر قسم کے رذائل سے پاک کرے۔ بے شک تو بڑا غالب پڑنے والا حکیم ہے۔ اور ملت ابراہیم سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں برگزیدہ بنایا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا تم تا دم مرگ مسلم ہی رہو۔
کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا ہم اس معبود کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو یکتا معبود اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ یہ گزشتہ امت کی بات ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تم لوگوں سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہہ دیجئے نہیں، بلکہ یکسوئی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم صرف اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر وہ روح گردانی کرے تو وہ صرف مخالفت کے در پہ ہے۔ ان کے مقابلے میں تمہارے حمایت کے لیے اللہ کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ خدائی رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم صرف اسی کے عبادت گزار ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے محاسبت کرتے ہو، حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر تو نہیں ہے۔ یہ امت گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا؟ اے رسول ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں۔ اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان رحیم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں
اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں، پھر بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ حق صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ہو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک و تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو، تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لہذا تم ان سے نہیں صرف مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، بس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں
تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ اس وقت کا خیال کرو جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے، کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح یہ آج ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے آباء و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہدایت حاصل کی ہو۔ اور ان کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی عاری ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ یقیناً اسی نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام قرار دیا۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ بغاوت کرنے اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض
ضلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لیے ان میں کتنی برداشت ہے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب تو حق کے مطابق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والے ہوں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، بس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے۔ تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں، جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ بس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔ لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو۔ اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دے کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں
اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا، بس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، اور راتوں کو خورد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پشت خانے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں، مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑے، لیکن اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں مار ڈالو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ پاس آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر۔ اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہو، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
حج کے مقررہ مہینے ہیں، بس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا ہو، اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ بس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا ہے، اور اللہ کا خوف کرو، اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب اس سے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اس سے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب دائرہ امن و آشتی میں آ جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر ان سری نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوش نما بنا دی گئی ہے، اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقویٰ قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی،
تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھیں، یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچی، اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت ان قریب آنے والی ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہے، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے، اور ایسے لوگ اہل جہنم میں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔
کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، بس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، بس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور اے رسول ایمانداروں کو بشارت سنا دو اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو، ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لے تو اللہ یقیناً خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائے، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مضائقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں بس وہی ظالم ہے۔ اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا،
اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہو۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا۔ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا پرپار ہے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائے۔ پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں
تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہے تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے ہیں۔ لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے عنایت کرے، اور اللہ بڑی وسعت والا دانا ہے۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا، مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ بس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا۔ بس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئے تو انہوں نے طالوت سے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے وہ کہنے لگے بسا اوقات ایک قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے پروردگارا ہمیں صبر سے لبریز فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح یاب کر۔ چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے باس کا باس کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اہل عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلاوت کرتے ہیں اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، بس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس دن کے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی کا فائدہ ہوگا اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہباں ہے، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کار کرا نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ دین میں کوئی جبر و اکرا نہیں، بتحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ بس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہے جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ بس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو، لہذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی
تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ فرمایا بس 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگ آئیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا کفایت والا دانا ہے۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز بڑا پربار ہے۔ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مہ برسے اور اسے صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کا مہ برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہر جاری ہو، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگونے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے۔ اللہ یوں تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد ہی نہ کرو، اور اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب وسعت دانا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانگتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
اگر تم علانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں جبرن ہدایت دے، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو رائے خدا میں اس طرح کھل گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو۔ وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے اعادہ کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل بجا لائیں، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو، اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور تمہارا قرضدار اگر تنگ دست ہو تو کشائی تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بس وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرضدار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد
اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ برتو، یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو 10 تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور ایسا کرنا تمہاری نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو قبضے کے ساتھ رہن پر معاملہ کرو، اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے، اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو اور شہادت نہ چھپاؤ، اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، پالنے والے ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ پروردگارا ہم سے بھول چک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما، پروردگارا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا، پروردگارا ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ، پروردگارا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔